ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبہ جمعہ پہ بدعت کے متعلق میں نے چند اہم باتیں عرض کی تھی. اسی عنوان کے بقیہ حصے کو آج پھر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ آج کی نشست بھی گزشتہ گفتگو کی طرح روایات اور اقوال سلف پر مبنی ہو، جو عوام الناس کے فہم کے مطابق بھی ہو اور علم کی باتیں بھی ہمارے نوجوان دوستوں تک پہنچے. آپ یاد رکھیں، امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ان الاسلام بدأ غریبا، کہ یہ جو اسلام ہے یہ اجنبی تھا. وَسَيَعُودُ غریبا، اور ایک زمانہ آئے گا یہ اسلام پھر اجنبی مذہب ہو جائے گا. اجنبی کون ہے؟ جس کی شناخت نہ ہو، جس کا تعارف نہ ہو، جسے لوگ جانتے نہ ہوں. کفر کا زمانہ تھا، بتوں کی عبادت عام تھی. اسلام کی شمع روشن ہوئی،
لوگ اسے بڑا عجیب سمجھتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ ہم نے اتنے جو معبود بنا رکھے ہیں، یہ بارش کا ہے، یہ دھوپ والا ہے، یہ صحت دینے والا ہے، یہ کام بنانے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے۔ یہ عجیب آدمی ہے کہ اس نے آ کر سارے معبودوں کی نفی کر دی اور الہ واحدہ، صبح شام ایک ہی معبود کے گیت گا رہا ہے اور ایک ہی معبود پہ زور دے رہا ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ یعنی کہ اسلام اجنبی تھا، اسلام کے دعوتی پروگرام کو دنیا عجیب سمجھتی تھی۔ پھر خون دے کر، قربانیاں دے کر، مشقتیں اٹھا کر کعبۃ اللہ میں بنی بیٹھی ٹولیوں میں جا کر دین کا اظہار کر کے اس پودے کو اپنا خون دے کے توانات درخت بنانے میں اصحاب محمد کریم نے وہ نرالا کردار ادا کیا کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے کام سے مطمئن ہوں۔ وَسَيَعُودُ غَرِيبًا، حالات بدلیں گے، زمانہ بدلے گا، یہ مذہب، یہ دین پھر اجنبی رہ جائے گا۔ آج وہ زمانہ آ گیا۔ مذہب اسلام پہ ہماری رسومات غالب آ گئی ہیں۔ مذہب اسلام پر ہمارے اپنے ذاتی رسمی فیصلے غالب آ گئے ہیں، اور مذہب اسلام پر ہندو سے خریدی ہوئی وہ رسمیں غالب آ گئی ہیں۔ اجنبی تھا یہ دین، پلا بڑا، اب پھر اجنبی ہونے لگ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وقت آ جائے گا کہ لوگ سنت کو بدعت سمجھیں گے اور اپنی بدعتوں کو لوگ سنت سمجھیں گے۔ یہ وقت بھی آ گیا۔ پیغمبر کے طریقے سے انحراف اور اپنی سوچ اور اپنی فکر کو غالب کرنے کی مذموم کوشش یہ بتا رہی ہے کہ ہم سنت کو ایسے چھوڑ رہے ہیں جیسے بدعت کو چھوڑنا تھا، اور بدعت کو ہم نے اتنی مضبوطی سے پکڑا ہے جتنی مضبوطی سے ہم نے سنت کو پکڑنا تھا۔ عجیب بات میں عرض کرنا چاہوں گا آج، اور یہ وہ روایت ہے جو میرے سمیت ہر مبلغ کے لیے، ہر دائی کے لیے جھنجھوڑ دینے والی روایت ہے اور ڈرا دینے والی روایت ہے۔ سنیے گا قرآن حکیم کن باتوں کی نشاندہی کر رہا ہے اور ہمیں کون سی فکر مندی دلا رہا ہے۔
اللہ کریم نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا، کائنات کے لوگوں ما آتاکم الرسول، میرا پاک پیغمبر اور میرا رسول جو چیز تمہیں دے دے فخذوا، اس چیز کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن یہ بھی یاد رکھ لو کہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی جس شے سے تمہیں منع فرما دے فوراً رک جایا کرو، باغی نہ بنو، سرکش نہ بنو، حد سے نہ بڑا کرو، میرے نبی کو کراس نہ کیا کرو، میرے نبی کے طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کرو۔ ما آتاکم الرسول، یہ دیکھا کرو تمہیں دینے والا کون ہے، یہ میرا وہ رسول ہے کہ مجمع لگا ہوا ہے، سارے پیغمبروں کی ارواح موجود ہیں، اذان ہونے لگی ہے، جلیل القدر پیغمبر ہیں، محنتوں والے پیغمبر ہیں، لیکن اذان میں نام اس پیغمبر کا لے لیا گیا ہے، نماز کا وقت ہے، بیت المقدس ہے، اور یہ کسی محلے کے کسی ٹاؤن کے دو چار نمازی نہیں ہیں، بلکہ یہ جلیل القدر انبیاء کرام نمازی ہیں، صفیں بھری ہوئی ہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہے کہ فرشتے نے ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت اس پیغمبر کو سونپ دیا ہے، اتنا عظیم پیغمبر ما آتاکم الرسول، یہ میرا پیغمبر جب تمہیں کوئی شے دے، آنکھیں نہ موڑا کرو، گردن نہ موڑا کرو، بلکہ اپنا دامن پھیلا کے خوش دلی سے فخذوا، مضبوطی سے وہ شے پکڑ لیا کرو، اور اگر میرا نبی تمہیں منع کرے، کیا کرے؟ اگر میرا نبی تمہیں منع کرے، سوچا نہ کرو، بلکہ فانتہوا، فوراً منع ہو جایا کرو، فوراً رک جایا کرو، جس قسم کا بھی معاملہ ہو، جس قسم کا بھی مسئلہ ہو، ہر شے کو ترک کرو، لیکن فرمان رسول ہے، اسے ترک نہ کرو، نبی کا حکم نامہ ہے، اس سے کنارہ کشی نہ کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سنیے عجیب حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو یاتی علی الناس زمان، قرب قیامت ایسا زمانہ آ جائے گا، قرب قیامت ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ تمہاری مسجدوں میں شیطان بیٹھے ہوں گے، اور وہ شیطان بیٹھ کے یعلمون الناس دینہم، وہ شیطان بیٹھ کر لوگوں کو دین کی باتیں سکھائیں گے، اور ان کے اوپر دین کا لبادہ اڑا ہوا ہوگا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ طبیعت کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے، اپنے ماحول و معاشرے کے اعتبار سے شیطان صفت ہوں گے، لیکن وہ دین کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں گے۔ ہاں جی، وہ دین سنائیں گے نانا، وہ کتاب سنائیں گے نانا، وہ فرمان رسول سنائیں گے، فرمایا نانا،
بلکہ یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما هو من الکتاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ان کا انداز ایسا ہوگا، ان کا لہجہ ایسا ہوگا، یلوون السنتہم بالکتاب، اپنی زبانیں ٹیڑھی میڑھی کر کے بات ایسے کریں گے لوگ سمجھیں یہ قرآن سنا رہا ہے. سن رہے ہو؟ لوگ سمجھیں گے یہ قرآن سنا رہا ہے، لوگ سمجھیں گے یہ دین سنا رہا ہے. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. ہوگا کیا جی؟ ما هو من الکتاب، وہ کتاب نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہیں گے وہ یہ کہ ہم اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کی باتیں نہیں ہوگی مسجد، بیٹھے مسجد میں ہوں گے، باتیں دین کی کریں گے، لیکن وہ دین نہیں ہوگا. وہ بندے بھی مبلغ دین، عالم دین نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا وہ شیطان ہوں گے. وہ زمانہ بھی آ چکا ہے، دین کو بگاڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، شدتیں کی جا رہی ہیں، سہولتوں کو مسخ کیا جا رہا ہے، پیغمبر کی رسم و طریقے کو خیر آباد کہا جا رہا ہے. اس لیے میرے دوستو، اللہ کا قرآن کہتا ہے یہودی اس لیے برباد ہو گئے، عیسائی اس لیے برباد ہو گئے کہ انہوں نے دین کی حدوں کو کراس کیا، غلو کیا. اور قرآن کہتا ہے کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں حد کراس، بولو بولو، حد کراس. صحابی رسول بیٹھے ہیں، 2-4 جمع ہو گئے. میں آج کے بعد ہمیشہ روزہ رکھوں گا. کیا کروں گا؟ دوسرا کہنے لگا میں رات ساری نوافل پڑھوں گا، میں آرام نہیں کروں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں روزہ رکھنا دین ہے، بدعت نہیں ہے نا؟ راتوں کو نوافل پڑھنا بھی دین ہے، یہ بدعت نہیں ہے. بندے کون ہیں؟ جلیل القدر صحاب رسول پاک علیہ السلام کے. میں اور آپ اور آج کے زمانے کا بندہ بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا بدعت نہیں، روزہ رکھنا دین کے خلاف نہیں، رات کو نفلیں پڑھنا یہ بھی دین کے خلاف نہیں. لیکن نبی علیہ السلام کو آپ نے بلوایا، بھیجا، انہیں بلا لیا، حاضر خدمت فرمایا. ہاں بھائی، میں نے یہ سنا ہے، ایسا ہی ہے جی یا رسول اللہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار، میں اللہ کا نبی روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، میں اللہ کا نبی راتوں کو نفلیں بھی ادا کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارے جسموں کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا
تم پر تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے، میں سارے حق ادا کرتا ہوں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا قرآن ہے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم نے کنارہ کشی کر لی ہے، اپنی رسموں کو فروغ دے دیا ہے، اپنے رواجوں کو فروغ دے دیا ہے، اپنے نظام کو فروغ دے دیا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں قیامت کے قریب ایسا زمانہ آنے لگے گا، لوگ من مانی کریں گے، اپنی مرضی کا دین بنا لیں گے، سنت کو بدعت قرار دیں گے، بدعت کو سنت قرار دے دیں گے۔ ویسے اگر آپ دیکھیں قرآن لے کے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے آگے کوئی بندہ بیٹھ جائے کمر کر کے، ہم کہتے ہیں بابا دیکھ یہ تیرے پیچھے قرآن پڑھ رہا ہے، اسے کمر نہ کر۔ ہم اگر مذہبی بنے تو اتنے بڑے مذہبی، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم مذہبی بنے تو اتنے بڑے مذہبی کہ قرآن پڑھنے والے کے سامنے ہم نہیں بیٹھتے کہ اسے ہماری کمر ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم بدعتی بنے، ادب کرنے والے، قرآن کو کمر نہیں کرنی، لیکن جب بندہ فوت ہو گیا ہے تو کلمے والی چادریں میت کے سر سے لے کر پاؤں تک ڈال دینی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ادب ہے یہ قرآن کا۔ ہماری رسمیں، ہمارے رواج اتنے آگے نکل گئے کہ آپ علیہ السلام کا وہ فرمان بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، ان الاسلام بدأ غریبا، اجنبی تھا یہ دین، اجنبی تھا یہ مذہب، وسیعود غریبا، زمانہ آئے گا یہ دین پھر اجنبی و غریب ہو جائے گا۔ آج دین اجنبی ہے، آج دین پھر غریب ہے، آج دین اپنی شناخت کھو رہا ہے، آج ہماری رسمیں غالب آ گئی ہیں، آج ہمارا مزاج دین پر غالب آ گیا ہے، آج ہماری بنائی ثقافتیں دین پر غالب آ گئی ہیں، آج ہمارے بیہودہ دلائل دین پر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دلیلیں کیا ہے ہماری؟ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، جس وقت ان منافقوں سے یہ کہا جاتا کہ خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں، اللہ نے یہ جو تمہیں رزق دیا ہے بانٹا کرو، غریبوں کو دیا کرو، دیتے کوئی نہیں۔ لیکن آگے نہ دینے کی دلیل ایک ہے دیتے نہیں صدقہ، ایک ہے صدقہ نہ دینے پر دلیلیں بیان کرتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں؟ یار جنہیں اللہ نے نہیں دیا ہم انہیں کیوں دیں؟ اگر دینا ہوتا تو اللہ انہیں خود دے لیتا، جنہیں اللہ نے نہیں دیا ہم انہیں کیوں دیں؟ یہ ہے کتاب، یہ ہے زبان کی ہیر پھیر۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں، دین کو سیکھو، دین کو سمجھو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو سمجھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اندھیری رات کی طرح فتنے چھا جائیں گے، جیسے اندھیری رات ہوتی ہے روشنی ختم، اسی طرح فتنے چھا جائیں گے، دین کی روشنی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رات کو سونے والا مومن صبح کافر ہوگا، اتنے زیادہ فتنے ہیں، صبح کا مومن شام کو کافر ہوگا۔ یا رسول اللہ بچنے کا طریقہ کون بچے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بچے گا جو میرے طریقے اور میرے یاروں کے طریقے کو پکڑ لے گا۔ اور پکڑنا کیسے ہے؟ آخری بات، ہاتھوں سے نہ،
نبی علیہ السلام نے اپنا طریقہ اور اپنے یاروں کا طریقہ پکڑنے کی جو مثال دی ہے، آپ نے فرمایا دانتوں میں نہیں، اگلے دانتوں میں، داڑوں میں دے کے مضبوطی سے یوں پکڑ لے، ہاتھوں سے بھی، دانتوں کے ذریعے بھی۔ یہ کنایا ہے اپنا سارا زور لگا دینا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فتنے والے دور میں جب تک تم اپنا سارا زور نہیں لگاؤ گے اس وقت تک تم دین کو سنبھال نہیں سکو گے، ساری توانائیاں لگانی پڑیں گی، سارا زور لگانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، یہ دین ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، دندان شہید کروائے ہیں، اصحاب زخمی کروائے ہیں، چہرہ اپنا زخمی کروایا ہے، اپنے گھر والوں پہ تہمتیں برداشت کی ہیں، اپنی بیٹی کا بچہ گرتا ہوا برداشت کیا ہے، نیزہ مارا گیا ہے حضرت زینب کو، اونٹ سے ہجرت کے موقع پہ گر پڑی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے برداشت فرمایا ہے، صحابہ پہ الزام لگے ہیں، آپ نے برداشت فرمایا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ نے برداشت فرمایا ہے، پتھر پھینکنے کی کاوشیں کی گئی ہیں، آپ نے برداشت فرمایا ہے، حتیٰ کے ساتھ رہنے والے منافقت کے لبادے میں آپ نے خندق کھودتے ہوئے ضرب لگائی ہے، چٹان آ گئی تھی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑی کوشش کی ہے کہ یہ چٹان ٹوٹ جائے، یہ ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ تشریف لائے اور آپ کو علم ہے پیٹ پر 2 پتھر، یہ وہی موقع ہے، آپ نے ضرب لگائی چٹان پہ، چنگاری نکلی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، لوگوں یہ جو چنگاری نکلی ہے اس سے مجھے کیسر و کسرا کے محلات ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کھانے کو ملتا نہیں ہے اور یہ کیسر و کسرا کے محلوں کے خواب دیکھ رہے۔ اتنا کچھ برداشت کرنے کے بعد دین پہنچا، اتنی دقتیں برداشت کرنے کے بعد دین پہنچا۔ صحابی بیٹھے ہیں، مسلمہ کذاب سامنے ہے، جھوٹی نبوت کا دعوے دار۔ وقت بہت کم پڑ گیا، میں حدیث کا اشارہ کر دوں آپ کو صرف۔ مجھے جانتے ہو، صحابی رسول، سنائی نہیں دے رہا، پھر کہتا ہے مسلمہ مجھے جانتے ہو، سنائی نہیں دے رہا مجھے۔ اچھا محمد الرسول اللہ کو جانتے ہو؟ پھٹ بولے ہاں وہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ مجھے جانتے ہو؟ کہتے ہیں سنائی نہیں دے۔ انگلی کاٹی، پھر کاٹی، مانو میں کون ہوں، مجھے جانتے ہو؟ کہتے ہیں سنائی نہیں دے رہا، پھر کاٹی، پھر کاٹی۔ صحابی رسول نے یکے بعد دیگرے انگلیاں کٹوا دی ہیں، جان دے دی ہے، اپنی زبان پہ مسلمہ کا نام تک نہیں لے کے آئے، تب جا کے دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں بھی اپنی انا اور ضد کو چھوڑنا ہوگا، ہمیں بھی اپنے بنائے وہ رسم و رواج جو ہم نے ہندوؤں سے لیے ہیں ان سے کنارہ کش ہونا ہوگا اور دین کی جانب رخ کرنا ہوگا۔ سیرت طیبہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سیرت طیبہ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے نصابوں میں بھی نہ
سیرت رہ گئی ہے اور نہ ہمارے اداروں میں پڑھانے والے رہ گئے۔ اس لیے نوجوانوں کو کافر بادشاہوں کا تو پتہ، اور ہمارے نوجوانوں کو کافر جنگجوؤں کا تو پتہ۔ حضرت خالد بن ولید کا اتنا علم نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تھا۔ ضرورت ہے ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ اول سے آخر تک پڑھیں، تاکہ ہمارے اندر تبدیلی آئے، ہم بدلیں، ہمارے مزاج بدلیں، ہمارے اخلاق بدلیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔